آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ 2-4-10 جلسے میں شرکت مجھے بھی میری بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ، سال بھر میں ہو ہی جاتی ہے، لیکن اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی پوری زندگیاں ایک پاؤں اس جلسے میں تو دوسرا پاؤں دوسرے جلسے میں۔ ہمارے یہاں جلسوں نے رت جگہ کی شکل اختیار کر لی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں، آپ میرے ہیں، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر پوچھنا چاہتا ہوں، میں چھوٹا بن کر آپ کو بڑا بن کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں بتاؤ، 75 سالوں سے جلسے ہو رہے ہیں، گلی گلی مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، میرے جیسے چھوٹے موٹے مولوی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تبلیغی جماعت ہے، خانقاہیں ہیں، شیخ طریقت ہے، بزرگان دین ہیں، شیخ الحدیث ہے، شیخ الافتاء ہے، ہندوستان میں دین کے سارے مراکز کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہندوستان میں آخر کیا وجہ ہے کہ 90% مسلمان جھوٹ بول رہا ہے؟ کیوں؟ کیا ہم اس اخلاق کی تعمیر نہیں کر سکے؟ ہم اپنی قوم کی ذہنی تربیت کرنے میں آپ کی بات تو نہیں کرتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی قوم کی ذہنی تربیت کرنے میں فیل ہوں، ناکام ہوں کہ میں اس 50 سال کی عمر میں اپنی قوم کو یہ سمجھا نہ سکا، یہ بتا نہ سکا کہ میری قوم کے لوگوں سولی پہ چڑھ جانا مگر جھوٹ مت بولنا۔ ہم نہیں سمجھا سکے، ہم اپنی قوم کو اس پر آمادہ نہیں کر سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم تقریریں کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری برائی، یہ جو مجمع بیٹھا ہے مسلمانوں کا، ساری خرابیاں ان میں ہیں اور میں جبریل علیہ السلام کا بھتیجا ہوں، اب سب ان کو سدھار کے جانا پڑے گا۔ کبھی اپنی ذات کی طرف دیکھ لیں، اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ اصلاح علماء کی بھی ضرورت ہے، اور وہ کتنی ضرورت ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جھوٹ کی نحوست سے ہم اپنے معاشرے کو پاک نہیں کر سکے۔ میں آپ کا چھوٹا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، مگر یہ سچ بول کر جا رہا ہوں کہ اب تو ہماری جھوٹ کی وجہ سے ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، محراب و منبر سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جلسوں کے سٹیج سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ہاٹ اور بازار سے، دکان اور ہوٹلوں سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے جاپان، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ اس مثال کو سمجھیں۔ جاپان ایک ملک ہے جہاں پوری آزادی کے ساتھ اسلام نہیں پہنچا ابھی تک نہیں، ایک آدھ مسجدیں ہیں ٹوکیو میں، لیکن اچھا ملک ہے، کافی ڈیولپ کنٹری ہے، مجھے اس کے ڈیولپمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کافی اویئر کمیونٹی ہے، لیکن میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کی توجہ بھی اسی طرف چاہتا ہوں۔ جاپان ایک غیر مسلم ملک ہے، ایک نان مسلم ملک ہے، ایک بودھسٹ کنٹری ہے، حرام عام ہے، شراب عام ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ حلال کیا چیز ہے، جو اس میں ایمان لاتے ہیں پھر وہ حلال کھاتے ہیں، تو ان کے لیے حرام و حلال کیا چیز ہے۔ لیکن پورے جاپان میں آپ کو قدم قدم پر شراب کی دکانیں تو مل جائیں گی نعوذ باللہ، لیکن شراب کی دکان میں بیٹھ کر شراب پینے والا ایک بیوڑا شرابی بھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ شراب خانوں میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتا، ہم مسجد میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہماری عزت کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اس ملک میں نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ آئیے، میں ایک ملت کا فرد ہونے کی حیثیت سے میں ان امور پر غور کرتا رہتا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں وہ باتیں رکھ رہا ہوں جو ہمارے فہم میں باتیں آتی ہیں، جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں باتیں آتی ہیں۔ شراب خانوں میں بیٹھ کر وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر آپ انٹرنیشنل سروے لے لیں ورلڈ کی، تو دنیا میں سب سے سچا ملک کون سا ہے؟ اصولاً تو وہ ملک ہونا چاہیے جہاں مسلمان زیادہ ہوں،
اصولاً تو وہ ملک ہونا چاہیے جہاں ہمارے علماء اور اکابرین زیادہ ہوں، جہاں ہمارے مدارس زیادہ ہوں، جہاں حدیث کی تعلیم زیادہ دی جاتی ہو، جہاں قرآن زیادہ پڑھائے جاتے ہوں، جہاں جلسے زیادہ ہوتے ہوں، جہاں مجھ جیسا مولوی چھوٹا موٹا گلے پھاڑ پھاڑ کر بول رہا ہو۔ سب سے سچا تو ان کو ہونا چاہیے۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے اور آپ کے سچے آقا، پیارے نبی، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ، سارا مجمع کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ غور فرمائیے، حضور سے پوچھا جا رہا ہے، ایک طویل سوال و جواب ہے، اس سے پہلے بھی کئی سوالات ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ یعنی جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ ایک جھوٹا انسان کون ہو سکتا ہے؟ ایک جھوٹا انسان وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے، جس کے پاس ایمان کا چراغ نہیں ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، جو دولت کا پجاری ہو، جو پیسوں کا بھکاری ہو، جو لالچی ہو، جو چور بازاری کرتا ہو، جو کالا بازاری کرتا ہو، جو مال و دولت کا غلام بن چکا ہو، جو چودھریوں کے تلوے چاٹتا ہو۔ ایک ایمان والا جو قرآن و حدیث پر ایمان رکھتا ہو، جو ایک اللہ پر یقین رکھتا ہو، وہ مسلمان، یعنی صاف لفظوں میں ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون فرما رہے؟ یہ ضمانت کون دے رہے ہیں؟ یہ ضمانت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ یہ گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، ہم اپنے بارے میں جائزہ لے لیں، آپ اپنے بارے میں جائزہ لے لیں کہ اگر ایک سبزی بیچنے والی یا باغ والا اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی باتیں جھوٹ ہے تو دوسرے لوگوں کی بھی جھوٹ ہے، چاہے وہ علماء وقت جھوٹ کیوں نہ بول رہے ہوں۔ جھوٹ ہے، اس کی نحوستیں ہیں، اس کی بدبو ہے، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے سماج میں قومیں ذلیل ہوتی ہیں، زوال پذیر ہوتی ہیں، بلکہ کمیونٹی انٹائر ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہے۔ دنیا میں نمبر 1 سچ بولنے میں کون ہے اس وقت؟ نمبر 1 سچ بولنے میں نے آپ سے کہا اصولاً کس کو ہونا چاہیے؟ جو قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہو، باوضو قوم، عمرہ کرنے والی قوم، حج کرنے والی قوم۔ لیکن دنیا کے سروے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ بولنے میں نمبر 1 اگر کوئی ملک ہے اس وقت تو وہ کنٹری جاپان ہے۔ سچ بولنے میں وہ آگے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا جاپان بھی ہماری طرح مسلمان ہو جائے۔ بھائی ہماری طرف ہوا تو سچ بولنے میں ان کا نمبر کہاں چلا جائے گا؟ آپ ذرا سوچئے، اگر ہم لوگ محنت کر کے ان کو مسلمان بنائیں اپنی طرح مسلمان، تو بیچارے کہاں پہنچ جائیں گے؟ گرچہ کہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اس میں کوئی کلام اور مذاکرہ نہیں ہے، لیکن سچائی اور صداقت کی دولت۔ ایک وقت تھا جب امت مسلمہ نے صداقت کے چراغ ایسے روشن کیے، اور ظاہر ہے صحابہ کے زرین ادوار، اس کے بعد جو اکابرین اسلاف اور فقہا گزرے ہیں، ان کا دور، ان کا زمانہ صداقت کا تھا، مبنی پر حق کا تھا، اور آج بھی الحمدللہ ایک سے ایک اہل اللہ موجود ہیں، سلف صالحین موجود ہیں، جن کی جوتیوں سے صداقت کا چشمہ جاری ہوتا ہے الحمدللہ۔ مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک مزاج بنائیے آپ کہ آپ کاروبار کے میدان میں ہوں، ہرن پور کے ہاٹ میں ہوں یا پاکڑ کی دکان میں ہوں،
دنیا کے جس بازار میں ہو، مسلمانوں یہ طے کرو کہ اس ملک میں سچ کی ایک نئی شروعات، اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمان صرف اتنا طے کر لے ہندوستان میں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان ملت، جو یہاں پرانے لوگ موجود ہیں وہ جانتے ہوں گے، پہلے آج سے 40-50 سال قبل علاقے کے جب کوئی نیک آدمی حج میں جایا کرتے تھے تو ایک تو بیچارے جانے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی، پانی کے جہاز کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ ہوائی جہاز کا سفر ہو گیا، فجر آپ یہاں پڑھیں تو ظہر بڑی آسانی کے ساتھ الحمدللہ مکہ المکرمہ میں پڑھ لیا کرتے ہیں، فجر کی نماز کلکتے میں پڑھیں تو ظہر کی نماز ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اب تو اللہ نے بڑی آسانیاں دے دی ہے، لیکن ایک زمانہ وہ تھا جب پانی کے جہاز سے آپ سمجھ آئی کہ ہرن پور سے ایک آدمی حج کرنے گئے تو وہ یہاں سے پہلے بمبئی جاتے تھے اور بمبئی سے پھر پانی کے جہاز سے جاتے تھے، اور گویا کہ آنے جانے میں کل 4 سے 6 ماہ ان کو لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے زندہ واپس آ گئے تو ان کی عظمت یہ ہوتی تھی، ان کا مقام یہ ہوتا تھا کہ ایک حاجی اگر ایک ضلع میں ہوتے تھے تو پورے ضلع کے ہندو مسلمان اپنا فیصلہ انہی سے کرواتے تھے، کہتے تھے ان سے کرواؤ، یہ حج کر کر آئے ہیں، یہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر آئے ہیں، یہ مر سکتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اتنا وشواس تھا، اتنا یقین تھا۔ آج ادھر جمع خوری کرتے ہیں، ادھر عمرہ میں پہنچ جاتے ہیں، ادھر یتیموں کا مال ہڑپا اور ادھر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ لیا۔ کعبہ بھی سوچ رہا ہے بہت گندے ہو گئے، اس نے 3 سال کے لیے لاک ڈاؤن لگوا دیا تھا کہ بہت ہو گیا، 3 سال بالکل آنے مت دو اب کسی لوگوں کو، انہوں نے پورے ماحول کو گندا کر دیا ہے۔ اور اب تو مسلمان اتنا گھٹیا ہو گیا ہے کہ اگر حج اور عمرہ کرنے بھی جا رہا ہے اللہ کا بندہ تو اللہ کے گھر کی عظمت و خشیت کو سوچ کر نہیں بلکہ ٹور پیکج کے طور پر جاتا ہے، اور مطاف میں کھڑا ہو کر اپنی بیوی کو باہوں میں لے کر ایک موبائل سے سیلفی لیتا ہے، کعبہ پیچھے ہے ہم تیرے آگے ہیں، اور یہ سیلفی فیس بک پہ ڈال کے پوری دنیا کو بتاتے، دنیا والوں مجھے دیکھو، ہم گھر میں بھی آوارہ تھے، مکے میں بھی آ کے آوارہ ہی ہیں۔ ہماری چال نہ وہاں سدھری ہے نہ یہاں سدھری ہے۔ تمہیں دولت کا اتنا نشہ چڑھا ہوا ہے، تمہیں مال کا اتنا جنون چڑھا ہوا ہے کہ تم نے اس مبارک مقام تک کو نہیں بخشا۔ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اللہ سلام پڑھنے کا موقع عطا فرماتے ہیں، اتنا قیمتی اور زرین موقع جسے مل جائے مسلمان اپنے نصیب پر رکھ کرے، مگر کم بخت ابھاگا بد نصیب انسان وہاں بھی کھڑا ہو کر اپنی تصویریں لے رہا ہے، یہ سوچتا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کس نقطے سے مسلمان اسلامی شعار کو ڈیمیج کر رہا ہے، کہاں ڈیمیج کر رہا ہے۔ ہمارا کریکٹر آج اتنا نیچے آ گیا کہ ہم حاجی نمازی سب کچھ ہونے کے بعد بھی لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، اور بھروسہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے نشان پیشانیوں پہ تو آ چکے ہیں مگر اپنا دل ابھی تک مسلمان نہ بن سکا۔ جب تک مسلمان کا قلب، ہم کم از کم میری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، ایک مسلمان پوری دنیا کے ایمان اسلام کی فکر کرتا ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، میں اسے غلط نہیں کہتا، اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، لیکن میں آپ سے صرف ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، پوری دنیا میں اسلام کی سربلندی کا خواب ضرور دیکھو، پوری دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں ضرور کرو، لیکن میں تم سے اتنا کہتا ہوں کہ اے مسلمان، کم از کم اپنے ہاتھ کو تو پہلے مسلمان بنا لو۔ ایک مسلمانوں، یہ دونوں ہاتھ ہمارے ہیں، اس پر نہ امریکہ کا قبضہ ہے، نہ اسرائیل کا قبضہ ہے، نہ بھارت سرکار کا قبضہ ہے، یہ دونوں ہاتھ ہمارے ہیں۔ مسلمان کا ہاتھ ہے یہ، اپنے ہاتھوں سے پوچھئے کہ تم مسلمان ہو، اگر ہمارے ہاتھ سے ظلم ہو رہے ہیں
تو مسلمان تمہارے جسم سے لگا ہوا یہ ہاتھ ابھی تک مسلمان نہیں بن سکا. تم طے کرو کہ تم اپنے ہاتھ کو مسلمان کب بنا رہے ہو. اگر تمہارے ہاتھوں سے ظلم ہو رہے ہیں، اگر تمہارے ہاتھوں سے بے ایمانی ہو رہی ہے، اگر تم اپنے ہاتھوں سے ملاوٹ کر رہے ہو، اگر تم اپنے ہاتھوں سے مانوتا پر اتیاچار کر رہے ہو، اگر تمہارے ہاتھوں سے سماج کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اگر تمہارے ہاتھوں کے اتیاچار سے لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، تو اے مسلمان، راشن کی کارڈ میں اور پاسپورٹ اور فوٹو آئیڈنٹی اور ووٹر آئیڈنٹی میں تو مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تیرا ہاتھ ابھی تک مسلمان نہیں بنا ہے. کم از کم اپنے ہاتھ کو تو مسلمان بنا لو. اگر ان ہاتھوں سے چوریاں ہو رہی ہے، ان ہاتھوں سے چاول میں ملاوٹ ہو رہی ہے، آج ہمارا دیش کہاں جا رہا ہے؟ جہاں لائف سیونگ ڈرگز، جیون رکشک دوائیں جو زندگیوں کو بچانے کے لیے ہے، پتہ چلا کہ ایک بیٹا اپنی محنت و مزدوری کی کمائی سے اپنی بوڑھی سی سکتی ہوئی ماں کے لیے میڈیکل اسٹور جاتا ہے کہ میری ماں کے لیے دوا دے دو، ڈاکٹر نے لکھا ہے یہ دوا کھا کر میری ماں بچ جائے گی. لیکن ذرا سوچئے کہ یہ دنیا، یہ لوگ کتنے اتیاچاری ہو گئے، کتنے بدنصیب ہو گئے، ہمارے دیش کے لوگ کتنے خراب ہو گئے کہ وہ بچہ جب لانے جاتا ہے تو اس سے صحیح پیسہ لے کر نقلی دوا دی جاتی ہے، اور ملاوٹ کی دوا سے اس کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، مر جاتی ہے. لوگو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسی دولت رکھو، اس دولت سے تم بلڈنگ تو بنا سکتے ہو، مگر یاد رکھو اس بلڈنگ کے اندر تمہیں بے چینی کی آگ لگی ہوئی نظر آئے گی. تم جتنی بھی عبادت کر لو تمہیں کبھی شانتی نہیں مل سکتی، تمہیں کبھی سکون نہیں مل سکتا. اپنے ہاتھ کو کب مسلمان بناؤ گے؟ مسلمانوں، یہ زبان جس سے ہم بات کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی زبان ہے، ہمارے منہ میں رہنے والی زبان ہے، لیکن ہر مسلمان اپنی زبان سے ذرا ایک بار سوال تو کرے کہ اے زبان یہ بتا، وضو بھی تو بناتی ہے تو کلی تجھ سے ہوتی ہے، کلمہ تو پڑھتی ہے، درود تو پڑھتی ہے، نماز میں اذکار تجھ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ذرا بتاؤ کہ ہماری زبان مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ زمزم تو ہم نے کئی لیٹر پی لیا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے اپنی زبان کو سچ بولنے کی عادت نہیں ڈالی. مسلمان کی زبان سچ نہیں بول رہی ہے. آخر ہماری اپنی زبان مسلمان کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ اس کی محنت کون کرے گا؟ آج سے کچھ سال پہلے، لگ بھگ 20 سے 22 سال قبل، امریکہ کیسا ملک ہے آپ کو پتہ ہے؟ بڑا ظالم ملک ہے، پوری دنیا کو تباہ کیا اس نے، نو ڈاؤٹ، دنیا کو نقصان پہنچایا، عام انڈسٹری اور وار پالیسی اسی کی ہے. لیکن امریکہ جیسے ملک میں ان کے ایک پریزیڈنٹ مسٹر بل کلنٹن سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک بھول ہو جاتی ہے مونیکا لیوینسکی کا معاملہ لے کر. لیکن جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے گناہ کیا، لیکن اس گناہ کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اس نے کیا تھا، بل کلنٹن نے جھوٹ کہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کیا. اس کے گناہ پر پورے امریکہ کے لوگ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن جب امریکی صدر نے جھوٹ کہہ دیا، جھوٹ، امریکن پریزیڈنٹ نے جب کہا کہ مجھ پر یہ الزام ہے میں گنہگار نہیں ہوں، تو پوری امریکی قوم کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہم اپنے پاپی راشٹرپتی کو تو قبول کر سکتے ہیں مگر اپنے دیش کا ایک جھوٹا راشٹرپتی کو سویکار نہیں کر سکتے. پورا امریکہ کھڑا ہو گیا کہ اے بل کلنٹن، تم نے گناہ کیا ہے ٹھیک ہے، مگر تم جھوٹ نہیں بول سکتے. ایک امریکی صدر نے جھوٹ بول دیا، پوری قوم خلاف ہو گئی اور اسے معافی مانگنا پڑا کہ I was wrong. انہوں نے کہا تھا میں غلطی پہ تھا، میں نے جھوٹ کہا، میں اپنی قوم سے معافی مانگتا ہوں. بل کلنٹن جھوٹ بولے تو قوم سے معافی مانگتا ہے، ہم دن رات جھوٹ بول کر بھی اپنے خدا سے بھی معافی نہیں مانگتے، اپنے اللہ سے بھی معافی نہیں مانگتے، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں.
اور کہتے ہیں کہ دین ہمارے پاس ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن کی سچی کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے. بے شک ہمارے پاس ہے، بے شک ہم اس کے رکھوالے ہیں، بے شک ہم اس کے پڑھنے والے ہیں، بے شک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. لیکن سوال تو پھر ہم ہی سے ہوگا نا کہ جب ہم اتنے والے ہیں تو پھر صداقت والے کیوں نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنی آنکھوں کو مسلمان بنا لیا؟ مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ اس موبائل کے گندے استعمال نے کہیں ہمارے مسجد اور مدرسوں کو تو ناپاک نہیں کر دیا. ڈر لگتا ہے. بازار تو چھوڑیے، گھر تو چھوڑیے، میں جن چیزوں کو جانتا ہوں اور جو انفارمیشن میرے پاس ہے اور جو آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ مجھے لوگوں نے بھیجے، اگر میں اس پر بات کرنے لگوں تو پگڑیاں فضاؤں میں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی اور قیامت سے پہلے قیامت کھڑی نظر آئے گی آپ کو. لیکن وہ راز میرے سینے میں رہے گا. میں اشاروں کی زبان استعمال کر رہا ہوں، اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی انانیت اور تکبر سے نکلو. یہ سوچنا بند کر دو کہ ہم کچھ ہیں اور تم کچھ ہو. ہم اور تم کچھ نہیں ہے. یہ جو ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم کچھ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی، کوئی اوقات نہیں ہے آپ کی، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو. کہاں ہیں آپ؟ کس دنیا میں ہیں آپ؟ کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا باہر نکل کر دیکھیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ماحول میں نفرت کی گندگی کتنی ہے. اپنی گلی میں بیٹھ کر ہمیں اپنی قوت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا ہے. عزیزان ملت، اگر ہم نے مجموعی طور پر اپنے ملت کی اور اپنے صف میں، ظاہر ہے کہ ملت کے لیے نمونہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ ملت کے اندر اصلاح کے کام کرنے والی جو جماعت ہے، جو انبیاء کے وارثین ہیں، سب سے پہلے انہیں اپنے آپ پر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے چھید کہاں کہاں ہو رہے ہیں. اسے ذرا ٹھیک کر لیں. اور اگر ہم نے وقت رہتے ہوئے اپنے حالات کا تجزیہ نہیں کیا، وقت رہتے ہوئے اپنا احتساب نہ کیا، تو مجھے معاف کیجئے گا، میں ایک جملہ آپ کے حوالے آج کر جا رہا ہوں. نوٹ کر لیجئے گا کہ آج کی اس بات کو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سچائی کو عزت کے ساتھ تسلیم کر لیں، ورنہ شاید بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہر شخص سچائی کو ذلت کے ساتھ ماننے پر مجبور ہو جائے گا. ذلت اور رسوائیوں کے ساتھ ماننے پر مجبور ہو جائے گا. پانی سر سے اوپر جا رہا ہے، حالات بے قابو ہو رہے ہیں. ابھی بھی چنیا بیگم بنے، ابھی بھی کبر و تکبر میں مست ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. میں تو جب لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو یقین مانیے سلام کرتے ہی میں چہرے کو دیکھتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں اخلاص کتنا ہے اور غرور کتنا ہے. ایک السلام علیکم کے جواب سے ہی وہ تھرمامیٹر کافی ہے میرے لیے. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو شخص بیٹھا ہے، میں جس سے سلام کر رہا ہوں اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوں، اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے ہاتھ ملانے میں. مجھے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. عزیزان ملت، میں کوئی دیہات میں اور جنگل میں بھانگ نہیں پیتا ہوں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا. میں متکبروں کو پہچانتا ہوں، مغروروں کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ کتنا مغرور ہے. میں آگاہ کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ توبہ کرو اپنے غرور سے اور اللہ کے بندوں اور مخلوق سے محبت کرنا سیکھو، ورنہ نام و نشان تمہارا مٹ جائے گا. تم ہو کیا چیز؟ ملک نے انگڑائی لینی شروع کر دی ہے، قانون نے سر چڑھ کر بولنا شروع کر دیا ہے. اس کا علاج اور سلوشن صرف یہ ہے، طاقت نہیں، شرافت ہے. ان تمام نفرتوں کا مقابلہ محبت اور شرافت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. چاہے آپ کتنی طاقتور ہو، آپ کتنی تیسمار خان ہو، آپ کتنی بڑے چودھری اور سیٹھ ہو، آپ کتنی بڑے بہوبلی کیوں نہ ہو جائیں، نہیں. اللہ کی زمین میں، اس دنیا میں سب سے خوبصورت پودا، اس پودے کا نام محبت ہے.
اللہ کی اس دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے، اور محبت کا پودا زمین پہ نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتا ہے۔ مسلمانوں، دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو، دلوں کو ہرانے کے چکر میں سب کچھ ہار مت جاؤ۔ زبان چلا کر دلوں کو نہیں جیتا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اور ہم غور کریں۔ ہم سب کہتے ہیں اور مشہور اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور پڑھا بھی ہم نے یہی، اور یہی سچ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی بھائی؟ یہ مجمع بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ 40 سال مشہور ہے اور بالکل سچ ہے، بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ اب آپ بتاؤ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں، نماز فرض کب ہوئی؟ 40 سال کے بعد یا 40 سال سے پہلے؟ بھائی نماز کب فرض ہوئی؟ نبوت ملنے کے بعد نماز فرض ہوئی نا۔ حضور جب نبی بن گئے، میں جتنی بار حضور کا نام لوں کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اظہار اور اعلان کے بعد نماز کا حکم آیا، نماز فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ نبوت کے بعد۔ قرآن اترنے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ نبوت کے ساتھ۔ روزے کب فرض ہوئے؟ نبوت کے بعد۔ تو گویا کہ پورے احکام میں اسلام اور پوری شریعت مطہرہ اور شریعت و سنت وہ 40 سال کے بعد، یہی نا بھائی؟ یہ 40 سال سے کہہ سکتے کہ پورا اسلام 40 سال سے 63 سال کے درمیان 23 ایئرس 23 سال کے ایک شارٹ پیریڈ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو مکمل کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو مکمل کیا گیا۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ نماز 40 کے بعد، روزے 40 کے بعد، حج، زکوٰۃ، شریعت، سنت، طریقت، فقہ، مسائل، یہ ساری چیزیں 40 سال کے بعد۔ تو مسلمانوں یہ بتاؤ کہ جب سب کچھ 40 سال کے بعد ہی ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے مکے میں کیا کر رہے تھے؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ آدمی کی زندگی کی یہ پہلو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ 40 سال ایک لانگ پیریڈ ہے، بلکہ زمانے نبوت کم ہے، 23 ایئرس، اور جو 40 سال کے پہلے کے زمانے وہ 40 ایئرس، یعنی بچپن، جوانی اور پھر 40 سال کی پختہ عمر۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ 40 سال پہلے حضور کیا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور مکے میں کیا کر رہے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال جو پہلے کی زندگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی قابل توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی قابل توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی کے لیے، کسی بقرات کے لیے نہ ہو تو نہ ہو، ہمارے لیے تو بہت قابل توجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پیدائش بھی قابل توجہ ہے ہمارے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی قابل توجہ ہے۔ مورخین نے سیرت میں یہ بھی تو کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو عمری اور قبیلہ بنو سعد اور دائی حلیمہ کے گھر میں گزارے ہوئے ایام اور طائف کی وادیوں میں گزارے ہوئے ایام، وہ بھی قابل توجہ ہے ہمارے لیے۔ مورخین نے اور تاریخ ابن ہشام نے اور سیرت کے بڑے بڑے سیرت نویس اور سیرت نگاروں نے، مسلمان مورخین تو چھوڑیے، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر اور انٹلیکچوئل حضرات نے بھی ان 40 سال کے پہلے کی عمر کو بہت اہمیت کے ساتھ توجہ دی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ لوگ شاید اس طرف غور نہ کر سکیں۔ ایچ مائیکل ہارٹ جو ایک یہودی رائٹر گزرا ہے، بہت بڑا، 28 سالوں میں اس نے کتاب لکھی تھی، 28 سالوں میں، اور اس کتاب کا نام دی 100، دنیا کے 100 بڑے انسان۔
اس 100 بڑے انسان میں اس نے سب سے بڑا انسان یہ کہا تھا کہ اے لوگوں، جب وہ امریکہ کے کیلیفورنیا میں کتاب کو انوگریٹ کر رہا تھا، اس کتاب کا رسم اجرا کر رہا تھا چھوٹے سے ہال میں، جہاں کیلیفورنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل، دانشور، بدھی جیوی، پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، اس نے کہا کہ میں نے 28 سالوں میں کتاب مکمل کی ہے، اس کا نام ہے دنیا کے 100 بڑے انسان، اور میں نے اس میں لکھا ہے کہ دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں سب سے بڑا انسان، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے بڑا انسان کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ہال میں بے چینی کھڑی ہو گئی، بے چینی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کیسے تم نے کیا یہ؟ تمہیں اور کوئی نہ ملا؟ تمہیں ارسطو نہیں ملا؟ تمہیں اور بڑے بڑے سائنسدان نہیں ملے؟ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا انسان کہہ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اس نے یہ کہی تھی کہ لوگوں، نبوت کے بعد سبھی جانتے ہیں کہ حضور کی زندگی کیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے بچپن سے لے کر 40 سال تک حضور کی جو زندگی دیکھی ہے، ایسا بچپن دنیا میں میں نے کسی انسان کا بچپن نہیں دیکھا، اور ایسی جوانی بھی میں نے دنیا کی کسی انسان کی جوانی ہی نہیں دیکھی۔ کہا کہ آپ نے کیا کمال دیکھا؟ کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے، جب دنیا نہیں جانتی تھی کہ آپ نبی ہوں گے، دنیا نہیں جانتی تھی، لوگ نہیں جانتے تھے، مکے والے نہیں جانتے تھے، عام طور پر لوگوں کو یہ بات معلوم نہ تھی، ممکن ہے کہ کچھ صاحب نظر کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمومی طور پر لوگوں کے نالج میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقتوں میں اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ آپ نے اس زمانے میں جو کام کیا، 16 سال کی عمر میں آپ نے مکے میں دیکھا کہ بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، 16 سال کی عمر ہے، آپ نے دیکھا کہ بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں مکے میں، مسافر آتے بھوکے رہ جاتے، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تجارت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، کچھ ظالم لوگ ان کی تجارت کے مال کو لے لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے، وہ بیچارہ غریب روتا ہوا اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل روتا تھا، اس ظلم پر آپ تڑپتے تھے، لوگوں کے بھوک اور پیاس کو دیکھ کر آپ تڑپ جاتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے مکے کے لوگوں کو جمع کیا، اپنے ہم خیال دوستوں کو جمع کیا، اور آپ نے حلف الفضول کے نام پر ایک کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ ہماری یہ کمیٹی مکے میں لوگوں کی سہایتا کرے گی۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی ہیومن ویلفیئر کمیٹی تھی، اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں مہم چلائی کہ لوگوں، تمہارے گھر میں مہمانوں کا کھانا ہونا چاہیے، مسافروں کو کھانا مل جائے، اگر کوئی تجارت کرنے کے لیے ہمارے محلے میں آئے پھیری لگانے والا تو اس کا مال خرید کر واجب قیمت اس کی ادا کرو، اگر تم نے ادا نہ کی تو ہماری یہ کمیٹی اس کو انصاف دلائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر میں 16 اور 17 سال کی عمر میں مکے سے گزرتے تھے تو مکے کے بڑے بڑے چودھری کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو یہ تو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں میں نبی ہوں گے، مگر بڑے بڑے رئیس کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تم اتنے بڑے آدمی ہو، تم ہمارے قبیلے کے سردار ہو، یہ عبد المطلب کے پوتے کے لیے تم کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ تو سرداروں نے یہ کہا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سچ بولنے والا آ رہا ہے، امانت رکھنے والا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک مکے میں یہ بتا دیا کہ لوگوں دیکھو یہ میرے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو نبی بناؤں گا، لیکن تم لوگوں کو بھی پتہ نہیں کہ نبی بننے والے ہیں، مگر تم لوگ دیکھ لو کہ میرے محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ کبھی بے ایمانی نہیں کرتے، یہ کبھی کسی کا مال نہیں دباتے، یہ دین کو بیچتے نہیں، یہ صداقت کو بیچتے نہیں ہے۔ اے لوگوں، یہ امانت رکھ کر واپس کر دیا کرتے ہیں، ان کی امانت داری تو دیکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ اے لوگوں
کل میں اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بناؤں گا، اور میرے نبی جب اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو تم دشمنی تو کر سکتے ہو لیکن میرے مصطفیٰ کو جھوٹا نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے نبی کو جھوٹا نہیں بول سکتے، اس لیے کہ میرے نبی سچے ہیں اور تمہیں اس کی گواہی دینی ہوگی، تمہیں اس کا اعتراف کرنا ہوگا، تمہیں اس کی شہادت دینی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے، آپ کی 25 سال کی عمر ہے، 25 سال کی جوانی میں یہ وہ عمر تھی جب مکے میں لوگ اپنی شہزادی جیسی کنواری نیک معصوم بیٹیوں کو ظالم باپ مکے میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ لوگوں، جس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے اور بیواؤں کو گھر سے باہر کر رہے تھے، اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کر کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، بیوہ عورت منحوس نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی نیک اور پیاری بندی ہوتی ہے۔ ایک پیغام دیا، مسلمانوں کے معاشرے میں زنا کا تصور نہیں ہے، مسلمان اور بلاتکاری ہو، مسلمان اور ریپسٹ ہو۔ اب میں آپ کو 2 پیغام دیتا ہوا جا رہا ہوں کہ آپ اس ملک کی ضرورت کیسے بن سکتے ہیں، آپ کو اس ملک میں کیا کرنا ہے۔ عزیزان ملت، آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی زبان کو نرم کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے نرم انشاءاللہ۔ آپ آج سے طے کیجئے کہ آپ جھگڑا نہیں کریں گے انشاءاللہ، کسی سے بھی۔ آپ کو جھگڑے سے باز رہنا ہے، جھگڑا یہ شیطان کا عمل ہے جس میں پڑھ کر مسلمان برباد ہو رہا ہے۔ میں مسجد کمیٹیوں سے گزارش کروں گا، مسجد کے معزز و محترم امام صاحبان سے درخواست کروں گا، مسجد کے نمازیوں سے درخواست کروں گا کہ او مسجد کمیٹی کے لوگوں، او مسجد کے نمازیوں، او مسجد کے معزز امام صاحبان، اگر آپ کو خبر مل جائے کہ آپ کے مسجد کے محلے میں 2 بھائی میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو اگر ظہر میں خبر مل جائے تو عصر سے پہلے آپ ان دونوں میں صلح کروا دیجئے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے، یہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اس شہر کے مدرسے کی ذمہ داری ہے، شیخ الحدیث صاحب کی ذمہ داری ہے کہ باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا، آپ جماعت لے کر آئیے، صلح کی جماعت، اور دونوں باپ بیٹے کے درمیان صلح کروائیے۔ رات نہیں گزرنی چاہیے۔ مسلمانوں یہ کام کرو، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، آپ کس لیے ہیں؟ آپ گڑ ڈالنے کے لیے اس میں، اور آپ تیل ڈالتے ہیں اس میں۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اور لوگوں کو لڑاتے ہیں آپس میں۔ ہم اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں اور باپ بیٹے میں جھگڑے کرواتے ہیں۔ غیرت آنی چاہیے ہمیں، ہم اتنے گھٹیا انسان بن چکے ہیں۔ وہ مسجد کمیٹی اور وہ مسجد کے امام صاحبان اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک کہ صلح کرانے کی فکر نہ کر لیں، جب تک کہ صلح کرانے کی کوشش نہ کر لیں۔ اللہ کے نزدیک وہ جماعت بہت مبارک ہے جو لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کرواتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، کہیے آمین۔ اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما دے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف ہے، ہزاروں روپے دوسرے کو دے گا مگر غریب بھائی کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے۔ عزیزان ملت، یہ بھی تکبر ہے جو شیطان نے ہمارے اندر پیدا کر رکھی ہے۔ اس کو نکالو میرے بھائی، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا شروع کرو۔ اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کی عزت کرو میرے بھائی، اپنی بیویوں کی عزت کرو، تھوڑے دنوں کے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی بیویوں کی عزت کرو اس لیے کہ تھوڑے دنوں کے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ جوانی میں وہ تمہارے پاس اللہ کا نام لے کر آئی ہے، ایک مدت تک پھر رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ بلا لیں گے تو یا تو تم پہلے چلے جاؤ گے یا وہ پہلے چلی جائے گی، مگر ہمیشہ کون رہنے والا ہے سوائے اللہ کی ذات کے؟ تھوڑی دن کی زندگی ہے، اس میں عزت کرنا سیکھیے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کریں انشاءاللہ، اپنی زبان میں میٹھی بول لائے اور سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ دوسرا یہ، ہمارے محلے میں
کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اگر ہو تو ہم چین سے نہ بیٹھے اس وقت تک جب تک کہ ہم ان بھائیوں کو ملا نہ دیں انشاءاللہ۔ یہ ملک کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تو اپنے معاشرے کے لیے ہو گیا، یہ تو اپنے سماج کے لیے ہو گیا، یہ تو اپنی سوسائٹی کے لیے ہو گیا۔ میں نے 2 درخواست آپ سے کی ہے۔ ایک درخواست، ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ کوشش کیجئے جھوٹ کم سے کم بولیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اچانک تو سچ نہیں بول سکتے، پرانی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اب 20 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں تو اچانک سچ بولنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تھوڑا سنو نہیں، مگر کوشش تو کریں بولنے کی، بولیں گے انشاءاللہ۔ کہاں سے شروع کریں؟ سچ بولنا کہاں سے شروع کریں؟ میں وہ جگہ بتا دوں آپ کو؟ اگر آپ کہیں تو بتا دیتا ہوں، ورنہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیجئے گا۔ سچ بولنا شروع کریں۔ فون آیا آپ کو 8 بجے پاکور پہنچنا ہے نا؟ آپ کو 8 بجے پاکور پہنچنا ہے، آپ 8 بجے گھر سے نکلے، آپ کو دوست نے فون کیا، بھائی کہاں ہو؟ آپ نے گھڑی دیکھا، 8:15 ہو گیا۔ کیا بولیں؟ اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا بتاؤ؟ ہاتھ کاٹی میں ایک ٹریکٹر جو ہے بیچ راستے میں جام میں پھنسا ہوا۔ آپ نے جھوٹ کہا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں۔ آپ ہمت کیجئے، الصدق ینجی والکذب یہلک، اور آپ ہمت کریں اور ہمت کر کر کہیں میرے دوست مجھے دیر ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ابھی نکلا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ کام کریں گے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کے دوست کے دل میں عزت آئے گی، سچ بولنے کا ثواب ملے گا، اور آپ آہستہ آہستہ علاقے میں مشہور ہو جائیں گے کہ یہ آدمی جیسا بھی ہے مگر سچ بولتا ہے۔ بولیں گے انشاءاللہ۔ موبائل پہ سچ بولنے کی عادت ڈال لیں، اور پھر آہستہ آہستہ گھر میں بھی سچ بولنے کی عادت ڈالنا ہے نا انشاءاللہ۔ گھر میں بھی سچ بولنے کی عادت ڈالنا ہے۔ آج سے جب آپ گھر جائیں تو گھر کے دروازے پہ جب پہنچے تو کوئی بھی آدمی دروازہ کھولے آپ سلام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بیوی گھر کا دروازہ کھولے، بہن کھولے، بیٹی کھولے، ماں کھولے، کوئی بھی کھولے، آپ سلام کیجئے، السلام علیکم کہیے، کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت جائے گی، آپ کے گھر میں اللہ کی برکت جائے گی، ایک سنت زندہ ہوگی، گھر کے لوگوں کو بھی آداب و اکرام آئے گا۔ تو اپنی زبان کو سچ بولنے کی عادت ڈالنا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، خبر مل گئی 2 بھائی کا جھگڑا ہو گیا، نماز پڑھ کر پوری جماعت اس کے پاس جائے، دونوں کو قریب لائیں، سینے سے ملائیں۔ آپ بڑے ہیں تو دونوں کو ڈانٹ دیں، آپ چھوٹے ہیں تو دونوں کا ہاتھ پکڑ لیں، محبت سے چھوٹے بن کر اللہ کے لیے دونوں کو ملا دو، انشاءاللہ اس کا اجر تمہیں اللہ سے ملے گا۔ یہ آپ کو اپنے سماج کے لیے کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کے لیے کرنا ہے، دیش کے لیے اور دیش کے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں، خبر ملتی ہے کہ ایک 7 سال کی چھوٹی بچی، غریب کی بیٹی، آدیواسی کی بیٹی، کھانا نہیں گھر میں، بھوک سے ہے، بھاگ بھاگ کہتے ہوئے مر جاتی ہے۔ گھر میں کھانا نہیں، وہ بھوک سے مر گئی۔ میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ ڈی ایم صاحب کہاں ہے، مجھے اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں کہ ایس پی صاحب کہاں ہے، مجھے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں کہ راشن دکان کا مالک کہاں ہے، فوڈ آفیسر کہاں ہے۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جب وہ بچی بھوک سے تڑپ رہی تھی، مسلمانوں تم بتاؤ کہ تم کہاں تھے؟ قیامت کے دن خدا تم سے پوچھے گا کہ تم کہاں تھے۔ اگر تمہیں خبر ملتی ہے تم اپنے گھر سے کھانا چاول لے کر تم پہنچو ان لوگوں کے گھروں میں جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، سرکار کیا دے رہی ہے وہ سرکار جانے، خدا نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ پورا کرنا سیکھیے۔ آج ہماری نظر کے سامنے گورنمنٹ ہاسپٹل سے لوگ نکلتے ہیں، پیسے نہیں ہے کہ ڈیڈ باڈی ایمبولنس میں لے جا سکیں۔ ہم سوشل میڈیا اور پیپر میں پڑھتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے بیوی کی لاش کو کاندھے پہ رکھ کر 5-5 کلومیٹر پیدل چل رہا ہے۔ اے مسلمانوں تم کہاں ہو؟ انسانیت اس قدر شرمندہ ہو گئی اور تم اپنی گاڑی سے گزر گئے، تم اپنی بائک سے گزر گئے، تم اپنے موبائل سے بات کرتے ہوئے گزر گئے۔ کل قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دو گے کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اس مصیبت سے گزر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ اے مسلمانوں بتاؤ اس وقت تم کہاں تھے؟ آؤ مسلمانوں یہ دیکھے بغیر
کہ کون تمہیں پکارتا ہے کون نہیں پکارتا ہے. پوری انسانیت کے لیے کام آ جاؤ, پوری انسانیت کے کام آ جاؤ, اللہ کو راضی کر لیجئے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو, ہم سب کے اہل و عیال کو, پوری امت مسلمہ کو عزت, عافیت, سلامتی, خیر, خوشحالی, صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حسن الجزا. تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کا بھرم, تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کا بھرم, تجھ میں بلبل کی چہک, گل کی مہک سب کچھ ہے. محترم سامعین و سامعات, باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی میں سے یہ پہلے مہمان تھے جناب ابو طالب رحمانی حفظہ اللہ. ان کی تقریر ہو چکی, ان کی تقریر نہیں, ایک تحریک تھی, ایک مشن تھا جو آپ لوگوں کے قلوب و اذہان پر ڈال رہے تھے. اگر ان کی باتیں کما حقوق سمجھ میں آ جائے ایک بہترین معاشرہ بننے میں دیر نہیں لگی.